السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ایک ایسے واقعات سے جڑی ہے جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ہے ایک معصوم لڑکی زارا کی، جو اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اس کی وفات کے بعد جو کچھ ہوا اس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگوں نے رات کو قبرستان سے آوازیں سنی، کچھ نے سایہ دیکھا اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ زارا تھی جو اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ لیکن دوستوں، سچ کیا تھا؟ کیا واقعی ایک روح قبر سے آواز دے سکتی ہے، یا پھر یہ سب ایک جن کا دھوکہ تھا جو انسانوں کے دلوں سے کھیل رہا تھا؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک عبارت ہے کہ انسان کی موت کے بعد کا کچھ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں ایک پیغام چھپا ہے۔ تو دوستوں، اس کہانی کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر تک آپ کو سمجھ آئے گا کہ اصل سچ کیا تھا۔ گاؤں کے کونے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک معصوم، نور سے بھری لڑکی رہتی تھی جس کا نام زارا تھا۔ زارا کو دیکھ کر لگتا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ اس کی معصوم مسکان ہر انسان کے دل کو جیت لیتی۔ زارا اپنی ماں کے لیے ایک دعا تھی اور باپ کے لیے فخر۔ اس کی ماں کہتی، یا اللہ، اگر میری کوئی دعا قبول ہوئی ہے تو وہ میری بیٹی زارا ہے۔ گاؤں کے لوگ اسے نور والی لڑکی کہتے تھے، کیونکہ اس کے چہرے پہ ایک ایسی روشنی تھی جو صرف دنیا سے نہیں، ایمان سے آتی ہے۔ اس کی آواز میں مٹھاس تھی اور اس کے اخلاق کی مثال پورے گاؤں میں دی جاتی تھی۔ مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن اچانک زارا کو تیز بخار ہو گیا۔ اس کی ماں نے سمجھا کہ شاید تھکن ہے، کچھ آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی، مگر بخار بڑھتا گیا۔ رات کو اس کی سانس تیز ہو گئی اور آنکھیں بوجھل ہونے لگیں۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، زارا میری جان، تم فکر نہ کرو، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ باپ دوڑ کر حکیم کو بلانے گیا۔ حکیم نے دعا دی اور کہا، یہ بخار عام نہیں ہے، دعا کرو اللہ رحم کرے۔ اگلے 2 دن زارا کی حالت اور خراب ہو گئی۔ اس کے ہونٹ سوکھ گئے، سانس رک رک کر چلتی رہی، اور آنکھوں میں صرف ایک چیز تھی، اپنی ماں کی شکل۔ تیسرے دن صبح زارا کی ماں اس کے پاس بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ زارا نے کمزور ہاتھوں سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا، امی، مجھے اندھیرا دکھ رہا ہے، مجھے مت چھوڑنا۔ یہ کہہ کر اس کی سانس رک گئی۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی، مگر گھر میں قیامت ٹوٹ گئی۔ ماں چیخ کر گر گئی، یا اللہ، میری بچی کو واپس کر دے، مجھے اس کے بغیر مت رہنے دے۔ باپ کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ اس نے بس اتنا کہا، سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ شام کو گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے، جنازہ اٹھایا گیا۔ ہر شخص کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زارا کی ماں بار بار کفن میں لپٹی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر عورتوں نے اسے سنبھالا۔ مولوی صاحب نے جنازہ پڑھا۔ لوگوں کی زبان پر تسبیح تھی، لیکن دل پھٹ رہے تھے۔ قبرستان میں ایک نئی قبر کھودی گئی۔ چند عرصے سے پیچھے چھپ رہا تھا، اور ہوا میں عجیب سا سکون تھا۔ زارا کو مٹی کے حوالے کیا گیا۔ مٹی کی ہر مٹھی ماں کے دل پر گری تھی۔ اس کی چیخ سب سن رہے تھے، یا اللہ، میری بیٹی اندھیروں میں کیسے رہے گی۔ جب قبر پوری بھر دی گئی، لوگ واپس چلے گئے۔ زارا کی ماں بار بار پیچھے مڑ کر قبر کو دیکھتی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو، میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گی میری بچی۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ گھر لوٹ آئے تھے۔ زارا کا گھر اب خالی اور سکون سے بھرا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس سکون میں ایک عجیب خاموشی تھی جو دل کو چبھتی تھی۔ ماں نے نیند کی کوشش کی، لیکن آنکھیں بند کرتے ہی اسے اپنی بیٹی کی تصویر سامنے نظر آتی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، ہوا تیز چل رہی تھی۔ 2 جوان جو قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، اچانک رک گئے۔ انہوں نے ایک آواز سنی، بہت ہلکی مگر صاف، امی، مجھے باہر نکالو، مجھے اندھیرا لگ رہا ہے۔ دونوں کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ایک نے کہا، تو نے سنا، یا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ دوسرے نے کام کر جواب دیا، میں بھی سن رہا ہوں، یہ آواز قبر سے آ رہی ہے۔ وہ ڈر کے مارے دوڑتے ہوئے گاؤں میں آئے اور سب کو جگایا، زارا کی قبر سے آواز آ رہی ہے۔ گاؤں والے اکٹھے ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جن کا اثر ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ماں کے دکھ کا اثر ہے، مگر سب ایک ہی سوال کر رہے تھے، قبر سے آواز، کیا واقعی زارا ابھی زندہ ہے، یا کوئی اور سچ چھپا ہوا ہے؟ رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہر چہرے پہلے ہی غم سے بھرا تھا، اور اب اس قبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا، میں 17 سال سے اس گاؤں میں ہوں، آج تک میں نے قبر سے آواز نکلتے نہیں سنی۔ یہ اللہ کا امتحان ہے، یا کوئی بڑی نشانی؟
زارا کی ماں قبرستان کی طرف دوڑی، اس نے دھرتی کو چھو کر چیخا، زارا میری بیٹی، میں آ گئی، تمہیں اندھیرا نہیں لگنے دوں گی۔ لوگ اسے روک رہے تھے لیکن وہ مٹی کو چھیلتی جا رہی تھی، اس کے ہاتھوں کے ناخن ٹوٹ گئے مگر اس نے زارا سے بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی آواز رات کے سناٹے کو چیر رہی تھی، اللہ اگر میری بیٹی زندہ ہے تو مجھے واپس دے دے، اگر وہ مر گئی ہے تو میرے صبر کو بڑھا دے۔ گاؤں کی عورتیں اسے سنبھالتی رہیں لیکن اس کا دل تسلی نہیں پا رہا تھا۔ گاؤں کے مولوی صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے قرآن اٹھایا، تلاوت کی اور لوگوں سے کہا، مسلمان کا ایمان پکڑنے کا وقت ہے۔ شیطان کبھی کبھی آوازوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اگر زارا واقعی زندہ ہے تو اللہ ہمیں اس طرح سے نہیں آزماتا، مگر جو آواز سنائی دی ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی بات چھپی ہے۔ جوان بولا، مولوی صاحب ہم نے اپنے کانوں سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم سب قبر کھود کر دیکھ لیتے ہیں۔ مولوی صاحب غصے میں آ گئے، یہ کام ہمیشہ حرام ہوتا ہے، مردہ کی قبر کھودنا گناہ ہے، ہمیں بس اللہ سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ مگر آواز بڑھ رہی تھی، ہر 15 منٹ بعد کوئی نہ کوئی قبر کے پاس جاتا اور ہلکا سا رونا سنائی دیتا، امی مجھے باہر نکالو، میں اندھیرے میں اکیلی ہوں۔ لوگ کہتے، یا اللہ یہ آواز تو واقعی زارا کی ہے۔ تھکن اور غم کا بوجھ سے زارا کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو وہ ایک عجیب منظر میں تھی۔ اس نے خود کو ایک روشن باغ میں پایا جہاں ہر طرف نور تھا۔ اس نے دیکھا زارا ایک سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑی ہے، اس کے چہرے پر نور تھا مگر اس کی آنکھوں میں آنسو۔ زارا نے کہا، امی میں ٹھیک ہوں، مجھے اللہ نے اپنی پناہ میں رکھا ہے، لیکن آپ کا دکھ مجھے واپس کھینچ رہا ہے۔ ماں نے اسے گلے لگانا چاہا مگر اس کا ہاتھ اس میں سے گزرتا نہیں تھا۔ زارا روتی ہوئی کہہ رہی تھی، امی مجھے دعاؤں میں یاد رکھو مگر قبر کو مت چھوؤ، میرا سکون تمہاری صبر میں ہے۔ ماں چیخ کر اٹھ بیٹھی، اس کا سارا جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ اس نے چپ چاپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ مجھے میری بیٹی کے لیے صبر عطا کر۔ اگلی صبح گاؤں میں بس ایک ہی بات ہو رہی تھی، قبر سے آواز کیوں آئی؟ زارا کی روح ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے؟ کچھ لوگ کہہ رہے تھے، زارا والی قبر والی جگہ پہ ایک پرانا جن رہتا تھا، شاید وہ آواز اس کی تھی۔ دوسرے کہہ رہے تھے، یا اللہ ایک پیغام ہے، شاید زارا والی قبر ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ زارا کی ماں چپ تھی، اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس قرآن پکڑ کر تلاوت کرتی رہی۔ 2 دن گزر گئے، گاؤں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ رات کو لوگوں کے گھروں کے دروازے خود بخود کھل جاتے، جانور اچانک چیخنے لگتے جیسے انہیں کچھ نظر آتا ہو، اور سب سے خوفناک، ایک رات ایک بچہ قبرستان کے واپس کھیل رہا تھا۔ اس نے کہا، مجھے زارا نے بلایا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کا دوست بنوں۔ یہ سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ مولوی صاحب نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور کہا، یہ سب شیطان کی چال ہے۔ زارا ایک معصوم بچی تھی، وہ اپنے رب کے حضور میں سکون میں ہے، لیکن شیطان اس کا نام لے کر ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم سب کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگلے جمعرات کو سب لوگ قبرستان میں اکٹھے ہو کر قرآن ختم کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے۔ گاؤں والے رات دن اسی تیاری میں لگ گئے، لیکن ماں کے دل میں اب بھی ایک سوال تھا، اگر یہ سب شیطان ہے تو پھر مجھے خواب میں زارا کیوں ملی تھی؟ جمعے کی رات آنے والی تھی، لوگ قرآن اور دعاؤں کے لیے تیار ہو رہے تھے، مگر گاؤں میں اب ایک خوف کا ماحول تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ وہ رات زارا کی روح کا اصلی راز کھول دے گا۔ رات کا اندھیرا کھل رہا تھا، جمعے کا دن تھا اور پورے گاؤں میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے سب انتظار کر رہے ہوں کوئی بڑی چیز ہونے کا۔ مولوی صاحب نے اذان کے بعد مسجد میں اعلان کیا، بھائیوں آج رات ہم سب قبرستان میں قرآن ختم کریں گے۔ شیطان کی ہر چال اللہ کے ذکر سے مٹ جاتی ہے، اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاؤ تاکہ کوئی بھی اکیلا نہ رہے۔ رات 10 بجے گاؤں والے مشعلیں، لالٹین اور قرآن لے کر قبرستان میں اکٹھا ہوئے۔ چاروں طرف صرف اندھیرا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زارا کی قبر کے آس پاس سب لوگ دھوپ اور لبن جلا رہے تھے، بچوں کو پیچھے کر دیا گیا اور مردوں نے حلقہ بنایا۔ عورتوں کی روح کمکپا رہی تھی، لیکن سب کو تسلی تھی کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ زارا کی ماں بھی وہاں تھی، اس نے قبر پر ایک سفید چادر بچھائی اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کی، یا اللہ میری بیٹی معصوم تھی، اس کا سکون میرے لیے بھی سکون بنا دے۔ مولوی صاحب نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، ہر لفظ قبرستان کے سناٹے میں گونج رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہوائیں بھی رک گئی ہوں۔ لوگ رو رو کر دعا کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی تلاوت آدھی ہوئی، اچانک ایک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، مشعلیں بجھ گئی، قبرستان میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے میں ایک آواز گونجی، امی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ آواز صرف ایک نہیں، سب نے سنی۔
زارا کی ماں چیخ کر گر گئی، یہ میری بیٹی کی آواز ہے، زارا مجھے بلا رہی ہے۔ لوگ دراز ہو گئے، کچھ نے کہا کہ آواز بالکل زارا کی ہے، دوسروں نے کہا یہ شیطان ہے، قرآن کی روشنی میں وہ بے چین ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے زور سے کہا، سب تلاوت جاری رکھو، شیطان صرف دروازوں سے گھسنا چاہتا ہے۔ اور سب نے ایک آواز میں قرآن کی تلاوت اور تیز کر دی۔ جیسے ہی تلاوت بڑھ رہی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ زارا کی قبر کی مٹی ہلکے سے ہلی۔ پہلے تو سب نے سمجھا کہ ہوا کا اثر ہے، لیکن مٹی دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگی۔ ایک اور آواز سنائی دی، امی، مجھے اندھیرا پسند نہیں، مجھے باہر نکالو۔ سب کے دل کام گئے، بچے چیخنے لگے، عورتوں کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ زارا کی ماں قبر کی طرف بھاگی اور مٹی کھودنے لگی۔ میں آ رہی ہوں زارا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ مردوں نے اسے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ اسی وقت آسمان سے بجلی چمکی، مگر بارش کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بجلی کے چمکنے نے سب نے دیکھا زارا کے قبر کے اوپر ایک سفید سایہ کھڑا ہے۔ وہ سایہ زارا کا جیسے تھا، چھوٹی سی لمبی چوٹی، سفید چوڑا، مگر چہرے پر غم اور آنسو۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ماں کی طرف دیکھا، امی، ماں چیخ کر بے ہوش ہو گئی۔ مولوی صاحب کی آنکھیں گر گئی، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ اس قبر کے اندر کوئی اور راز ہے، کوئی ایسا سر جو ابھی کھولا نہیں۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ قبر کے اندر واقعی کچھ اور تھا۔ رات ختم ہوتے ہی لیکن گاؤں والوں کے ذہن میں نیا سوال پڑ جاتا ہے، کیا زارا کی قبر میں واقعی زارا کی روح ہے، یا اس کی جگہ کوئی اور راز چھپا ہے؟ کیا یہ صرف جن کا دھوکہ ہے، یا کوئی انسانی گناہ جس کا پردہ فاش ہونے والا ہے؟ سب کو لگتا ہے کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اور اصلی خوف اب آنے والا ہے۔ گاؤں کے لوگ رات بھر سو نہیں پائے۔ جو کچھ قبرستان میں دیکھا تھا اس نے سب کے دل ہلا دیے۔ صبح گاؤں کے بزرگ اور مولوی صاحب اکٹھے ہوئے۔ مولوی صاحب نے گہری آواز میں کہا، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ عام نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ زارا کی قبر میں کوئی راز چھپا ہے، ہمیں اس قبر کو کھولنا ہوگا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن آوازیں اور سائے نے سب کو مجبور کر دیا تھا۔ شام ڈھلتے ہی چاند نکل آیا۔ مشعلوں کے اجالے میں کچھ لوگوں نے زارا کی قبر کھودنا شروع کی۔ سب کی سانسیں تیز تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مٹی ہٹاتے ہٹاتے جب قبر پر لاشدان سامنے آئی تو سب لوگ رک گئے۔ مولوی صاحب نے تلاوت شروع کی اور لاشدان کھولا گیا۔ لاشدان کھولتے ہی سب لوگوں کی چیخ نکل گئی۔ زارا کا جسم وہاں نہیں تھا، قبر خالی تھی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زارا کی ماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ میں کہہ رہا تھا یہ انسان کی روح نہیں تھی، یہ ایک جن تھا جو اس قبر کو اپنا مسکن بنا چکا تھا۔ جیسے ہی لوگ قبر کے پاس کھڑے تھے، ہوا تیز چلنے لگی، مشعلے بجھ گئے، اندھیرا چھا گیا۔ پھر وہ سایہ دوبارہ سامنے آیا۔ اس دفعہ اس کی آواز اور بھی بھیانک تھی، تم نے میری جگہ چھین لی، اب تم سب میری سزا بھگتو گے۔ لوگ دوڑ کے بھاگ گئے، مگر مولوی صاحب نے ہمت رکھی۔ انہوں نے زور سے قرآنی آیت پڑھنا شروع کی۔ سایہ چیخنے لگا، دھند بن گیا اور قبر کی مٹی میں کھل گیا۔ سب لوگ ڈر کے مارے رو رہے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا، دوستوں، سمجھ لو، انسان کی وفات کے بعد اس کی روح قبر میں آواز نہیں دیتی۔ جو آواز ہمیں سنائی دے وہ جن کا کھیل تھا۔ ان کا مقصد انسان کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اور سب کو نصیحت دی، اپنے غم شیطان کو موقع مت دو، موت حق ہے، روح اپنے رب کے پاس چلی جاتی ہے۔ جو آواز قبر سے آتی ہے وہ صرف انسان کے ایمان کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ زارا کی ماں رونے لگی، مگر مولوی صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹیا، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، زارا اب جنت کی بچی ہے، ان کے لیے دعا کرو، روحانی طور پر اس کا ساتھ دو، لیکن آوازوں کے دھوکے میں مت آؤ۔ گاؤں کے لوگوں نے رات بھر قرآن کی تلاوت کی۔ قبرستان میں نور کی روشنی پھیل گئی۔ اس کے بعد کبھی کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ موت کے بعد انسان کی روح آواز نہیں دیتی۔ جن انسان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں صرف اللہ اور قرآن کا سہارا لینا چاہیے۔